کہتے جی کہ آپ کو بحرین سے دوستوں نے سلام کہا ہے، میرے بھی انہیں سلام کہیں، اللہ ان کی جزائے خیر دے۔ حالت احرام میں عورت کے سر کے بال جو ہیں وہ نقاب سے باہر نظر آئیں، کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن منع ہے، چونکہ مرد کی جو عورہ ہے جس کا چھپانا ضروری ہے وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور عورت کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک، اس لیے اس کو ہر حال میں بال چھپانے چاہیے۔ اتفاق سے کچھ ظاہر ہو گئے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور طواف کے اندر سب سے افضل ذکر وہ ہے جو میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب رکن یمانی پہ آئے تو آپ نے ہاتھ لگایا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر حجر اسود پہ آگے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ افضل ہے، ورنہ حضور چاہتے تو طواف میں قرآن ختم کر لیتے، لیکن آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو ان الفاظ سے طواف کے معنی یہی ہوا کہ طواف میں یہ ذکر افضل ہے ہر چیز۔ کہتے جی کہ اگر ایک عورت نے احرام کی نیت کرنے سے پہلے سر میں تیل لگایا سرسوں کا تو کوئی بات نہیں، کہ کوئی تیل بھی لگائے احرام سے پہلے تو کوئی منع نہیں ہے، تیل لگائے کچھ کریں، بلکہ اچھا ہے کہ تیل لگائے، کنگھی لے بالوں کو اچھی طرح سیٹ کریں، باندھیں تاکہ نہ کھلے۔ ہم 15 حاجی مدینے سے مکہ آ رہے تھے، ہمارے کسی حاجی نے نہ نیت کی نہ تلبیہ پڑھا اور ڈائریکٹ مکہ پہنچ گئے، مسجد عائشہ جا کے احرام باندھ کے عمرہ بھی کر لیا۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو مدینے والا افضل عمرہ رہ گیا ہے اس کا حل یہی ہے کہ دم پڑ گئی، آپ کو احرام مدینے سے باندھنا چاہیے تھا نہ کہ مسجد عائشہ سے۔ آپ نے وہ عمرہ بھی ضائع کیا۔ دیکھیں نا، پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، ہر جگہ سے عمرے والے آ رہے ہیں، لیکن حضور پاک نے تو کسی جگہ سے عمرہ نہیں کیا ماں سوا مدینے پاک کے۔ وہ تو ایسا میقات تھا جہاں سے حضور پاک نے خود عمرے کے احرام باندھا ہے، آپ نے غلطی کی ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یا تو فوراً آپ مدینہ واپس جائیں، اگر مدینہ شریف نہیں جا سکتے تو طائف قریب ہے، طائف چلے جائیں، وہاں جا کے احرام باندھ کے عمرہ کریں، ورنہ سب کو دم دینے پڑیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں عمرے پہ آئی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، میرا شوہر میرے ساتھ ظلم کرتا ہے، 2 دن پہلے مجھے مکے کے اندر سب کے سامنے اسے مارا پیٹا ہے کہ پاکستان میں پہنچ کے اور بھی ظلم کروں گا، یہاں تک کہا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا۔ بہرحال طلاق تو نہیں ہوئی، لیکن ایسے ظالم شوہر کو اللہ ہدایت۔ کمزوروں پہ ظلم کرتے ہو نا کہ جی بڑے پہ ہاتھ اٹھاؤ تمہارے دانت توڑ دیں، بیوی کمزور ہے بیچاری کہاں جائے، اور تم اتنے بے شرم ہو کہ لوگوں کے سامنے سرزمین حرم میں بھی ظلم کر رہے۔ یہ تو امن کی جگہ ہے، یہاں تو بندہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی نہیں چھیڑ سکتا۔ انا للہ و انا، فوراً توبہ کرو اور اپنی بیوی سے معافی مانگو۔ باقی طلاق دے دوں گا، اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ انسان اگر جنابت کی حالت میں ہے تو استغفار پڑھ، ہاں استغفار پڑھ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں ایک ہے آدمی کی ناپاکی جنابت میں، ایک ہے عورت کی حیض میں اور نفاس میں۔ حیض اور نفاس میں تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے نا، وقت گزرے گا تو پاک ہوگی نا، لیکن جنابت میں تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، 2 منٹ لگیں گے حمام جا کے غسل کر لو، لیکن بہرحال اس حالت میں بھی ذکر کر سکتا ہے۔ عورتیں احرام کی حالت میں موزے یا جراب پہن سکتی ہیں۔
اگر کوئی مرد یا عورت جنابت کی حالت میں 100 دفعہ تسبیح پڑھے، اب یہ تو نہیں نا کہ آپ تسبیح پڑھنے بیٹھ جاؤ ناپاک کی حالت میں، ایک دفعہ کہہ دیا سبحان اللہ استغفر اللہ کوئی بات نہیں، لیکن تسبیح تو نہ پڑھے نا۔ میں بینک میں ملازم ہوں، میں اپنی کمائی سے والدین کو حج عمرہ کروا سکتا ہوں؟ بالکل کروا سکتے ہیں، آپ کی تنخواہ تو حلال ہے، آپ کی تنخواہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے، وہ سود نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ایسی جگہ نوکری نہ کرو، اور علماء نے لکھا ہے کہ تم دوسری جگہ نوکری تلاش کرتے رہو، جب مل جائے تو چھوڑ دو، اپنے پیسوں سے بالکل والدین کو حج کراؤ عمرہ کراؤ۔ اگر آپ اپنے بینک سے اسلامی اصولوں کے مطابق بینکاری کے گھر بنانے کے لیے قرض لیں جس کی ایک مخصوص قسط 25 سال میں ادا کریں، وہ لے سکتے ہیں آپ۔ کہتے ہیں جی کہ میری بہن کی شادی ہوئی، اس سے ایک بچہ بھی ہے، لیکن اب شوہر کی کوئی خیر خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو ایک تو یاد رکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر 3 سال تک شوہر کی کوئی خبر نہ ملے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ عدالت میں جا کے درخواست دے کہ میرا خاوند جو ہے 3 سال سے غائب ہے، مفقود الخبر ہے، وہ اخباروں میں اعلان کریں گے، اس کے بعد اس کا نکاح ختم کر دیں۔ بہرحال تم اگر تلاش کرنا چاہتی ہو تو سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ جائیداد میں باپ اپنی مرضی سے زندگی میں چاہے تو بیٹی کو بیٹے کے برابر بھی دے سکتا ہے، موت کے بعد بیٹے کا حصہ دوہرا ہوگا، بیٹی کا ایک ہوگا۔ میرے بیٹوں کی کاروبار اور نوکریاں نہیں ہیں، سب بے روزگار ہیں، ساتھ ہی ان کے رشتے بھی نہیں ہوتے۔ جب روزگار نہیں ہے تو رشتے کہاں ہوں گے؟ آج کا رشتہ تو پیسے سے ہوتا ہے نا، پیسے نہ ہوں تو کہاں سے رشتہ ہوتا ہے؟ بہرحال ان کو کہیں کہ وہ استغفار پڑھیں کم از کم روزانہ 2000 دفعہ، انشاءاللہ اللہ کوئی اسباب روزگار کے پیدا کر دیں گے۔ میں 1990 سے آپ کا بیان سن رہا ہوں، آپ سفر کے بعد میں کمزور ہو چکا ہوں، عمر 60 سال ہے، مقصد صرف آپ کی دعا ہے، اللہ آپ کو صحت عافیت کے ساتھ رکھے اور ہم سب کو صحت عافیت دے، ایمان پہ ثابت قدم رکھے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ میرا بیٹا سخت مشکلات میں ہے، سارے گھر والے پریشان ہیں، مشکلات سے نکلنے کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ سارے گھر والے جو ہے نا روزانہ کم از کم 500 دفعہ پڑھا کریں، اللہ ہر مشکل سے نکال دیں۔ اب جنگ احد سے بڑی مشکل کب ہوگی؟ لیکن صحابہ نے کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء۔ اسی طرح جب سیدنا ابراہیم الخلیل کو آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے بھی پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی طرح جب سیدنا ابراہیم نے اپنی بیوی ام اسماعیل کو ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ، اس وقت ایک جنگل تھا وادٍ غیر ذی زرع میں چھوڑا، تو بیوی نے بھی یہی کلمہ پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بی بی عائشہ بھی جب تہمت لگی ان کو پتہ لگا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ تو بہت بڑا خزانہ ہے، شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا ہو اور یقین سے پڑھے۔